السلام علیکم. میں اس وقت شیخ محمد نسیم صاحب کے ساتھ نوشہرہ اکھوڑا کھٹک میں موجود ہوں. ان کے گھر میں انہوں نے اپنا گھر سب غریب عوام کے لیے کھول دیا ہے. اور پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ڈاکٹر شہناز ڈار جو ہیں وہ عورتوں کو دیکھ رہی ہیں، اور برابر والی انہی کی بلڈنگ میں مردوں کو دوسرے ڈاکٹر حضرات ہیں جو دیکھ رہے ہیں اس وقت. نسیم صاحب، آپ یہ بتائیے کہ جس وقت یہاں سیلاب آیا، پانی کا ریلا آیا، انہوں نے مجھے دکھایا ہے تقریباً ان کے گھر کے اندر، جو کہ کافی اونچی اونچی چھتیں ہیں ان کی، 12 فٹ تک میں نے میجر کیا ہے کہ جو پانی آیا ہے، اور اس کے جہاں پانی آیا اس کے جو دھبے پڑے ہوئے ہیں اس سے میں نے خود اس کو میجر کیا، یہ 12 فٹ ہے. اور آپ بتائیے نسیم صاحب، یہاں کیا کیا ہوا؟ یہاں جی یہ ہے کہ آہستہ آہستہ پانی آنے لگا. آہستہ آہستہ پانی آنے لگا. میں تو یہاں نہیں تھا، میں وہاں سوات میں تھا، میرے لڑکے یہاں تھے. حالات بہت خراب تھے. میں ادھر سوات میں پھنسا ہوا تھا، اور یہاں ہمارا مال پڑا تھا نیچے. یہ نیچے بیسمنٹ ہے، بیسمنٹ میں ہمارا مال پڑا تھا، وہ سارا خراب ہو گیا ہے. گاڑی ہمارے سے چلی گئی ہے. اور بس یہ ویسے صحیح بات جو کروں آپ کو، تو گورنمنٹ نے ہم سے ابھی تک کوئی تعاون نہیں کیا ہے کسی قسم کا. اور اپنی مدد آپ سے، ہمارے دوست یار ہیں سگریٹ فیکٹری والے، انہوں نے ہم سے بہت تعاون کیا ہے. ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ بھائی ہمارے غریب لوگ ہیں، یہاں کے بہت غریب عوام ہیں، ان کے کھانے کی درک بھی نہیں لگتی ہے. تو انہوں نے کچھ پیکیج ہمیں بھیجے، تو ہم نے تقسیم کیے ان لوگوں کو. پہلے شروع میں 2-3 دن تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا. جب پانی اتر گیا تو اس کے بعد میں یہاں پہنچا، تو پھر انہوں نے مجھے فون کیا، تو میں نے اس کو یہی ریکویسٹ کی کہ بھائی مہربانی کریں، ہمیں ان لوگوں کے لیے کھانے کا کوئی پروگرام کر دیں، کچھ آٹا وغیرہ کچھ کر دیں. تو ان لوگوں نے ہمارے لیے یہ پروگرام کیا. ہمارے گھر پہ پانی آیا تھا، سارا فرنیچر تباہ ہو گیا ہے، سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، دیواریں کریکیں ہیں. حالانکہ میں نے بہت اچھا مکان بنایا تھا، بہت پائیدار بنایا تھا، مگر وہ پانی ایسے تھا کہ آپ کو میں نہیں بتا سکتا کہ کس قسم کا پانی تھا. اچھا، یہاں یہ نارتھ امریکن مسلم فاؤنڈیشن کے جو فاروق صاحب ہیں، فاروق خان صاحب، ان کا یہاں کیمپ لگا ہوا ہے، اور انہی کے ڈاکٹرز کی ٹیم کو ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ٹورانٹو سے وہ ہیلپ کرنے آئے ہیں. اور پہلے یہاں فاروق صاحب آ چکے ہیں، اور ریلیف فنڈ، اور آج بھی بچوں کو اسکول میں کافی انہوں نے سپلائز ان کو دی ہیں. اور بتائیے کہ آپ کو اور کیا چیز یہاں ایسی چاہیے، اور آپ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ کیا اگر ہم وہاں سے سامان بھیجوائیں تو کیا آپ اسٹاک کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس جگہ ہے جہاں دوائیاں وغیرہ یا اور سپلائز ہم بھیجوائیں، یا آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اصل میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کا وہاں سے آنا بہت خرچے والی بات ہے. جتنا ہم خرچہ کرتے ہیں اتنا خرچہ اگر ہم آپ کو یہاں دے دیں اور ایمانداری سے کوئی یہ کام کرے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں ایسے اور لوگ بھی ہیں آپ کے علاوہ جن پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، اور آپ اس کی سپرویژن آپ اگر اس کی لے لیں اور آپ اس کو سپروائز کریں؟ انشاءاللہ جی، کیوں نہیں. آپ نے بہت اچھا کارنامہ انجام دیا ہے. یہ جو اسکول آپ نے کھولا ہے یہاں پہ، تو یہ تو بہت اچھا کیا ہے، کیونکہ یہاں پرائمری اسکول ہیں 3-4 اسی پانی کے اس میں آئے تھے، اور وہ ٹوٹ چکے ہیں. تو اس لیے بچوں کو بہت تکلیف تھی یہاں پہ. تو یہ جو کام آپ نے کیا ہے یہ تو بہت اچھا کام کیا ہے. اور باقی ان لوگوں کو زیادہ تر ابھی سردی آنے والی ہے، خوراک تو ہو رہا ہے گزارا، ان کو رضائیاں اور تکیے ان چیزوں کی بہت سخت ضرورت ہے. حالانکہ میں نے خود اپنے مدد آپ سے یار دوستوں سے پیسے مانگے، تو مجھے تقریباً 8-10 لاکھ روپے آئے. میں نے کپڑے لیے، ان لوگوں کو 2 جوڑے میں نے دیے ہیں. اچھا، ایک بات آپ سے یہ کہنی ہے کہ اگر ہم امریکہ سے یا کینیڈا سے یا یورپ سے آپ کو کپڑے یا مختلف اور لحاف گدے بھجوائیں تو ٹرانسپورٹیشن میں بھی بہت مہنگا پڑتا ہے، اور وہاں کے پیسے کے حساب سے بھی بہت مہنگا ہے. اگر ہم آپ کو پیسے بھجوائیں تو یہاں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا انتظام ہے کہ آپ ان کو خرید کے ایمانداری سے ان کو دکھا سکیں، اور کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ باقاعدہ کیمرہ لگا کے، کیونکہ ہم لوگ تو یہاں سے ابھی چلے جائیں گے، نارتھ امریکن مسلم فاؤنڈیشن کے فاروق صاحب بھی فی الحال یہاں ہیں، کچھ دن بعد وہ بھی چلے جائیں گے، کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ یہاں لائیو کیمرہ لگائیں
اور یوٹیوب پہ یہاں آپ کے بہت سے ایسے بچے ہوں گے اسکول کے جو یوٹیوب کو جانتے ہوں گے، وہ یوٹیوب میں ڈال دیں اور باقاعدہ لائن لگا کے جو آپ سپلائز خریدو گے وہ آپ ان کو بانٹیں اور ہم کو یہ دکھا دیں کہ جو یہاں کام ہو رہا ہے وہ ایمانداری سے ہم نے یہاں اپنی اپنی کمیٹی بنائی ہے اپنے اپنے محلے میں، یہاں محلے ہیں تو اس محلے میں ہم نے کمیٹی بنائی ہے، ایک صدر ہے، 7 منیجر ہے اور 7 جو ہے نا اس کے 4 ہیلپر ہیں، تو ان کے ذریعے ہم کام کر رہے ہیں۔ تو وہ جو مال بھی آتا ہے ہم یہاں رکھ لیتے ہیں، ان کو ہم پرچیوں کے دے دیتے ہیں، پرچیاں وہ لے کر آتے ہیں، ان کے گھروں میں پرچیاں تقسیم کرتے ہیں، پھر وہ پرچیاں لے کر آ کر اپنا سامان لے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے جتنا کام بھی کیا ہے اپنے یار دوستوں کے ذریعے، کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ ہم بالکل ایمانداری سے قرآن اور اس پہ حلف پہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں غریبوں کا مال نہیں چاہیے کسی کا بھی، ہم اپنے جیب سے بھی خرچ کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ آپ جتنا کریں گے اتنا ہم بھی ساتھ ڈال کے کریں گے، کیونکہ ہمیں اپنے گاؤں کے غریبوں کا بہت خیال ہے۔ میرا اپنا ذاتی جو تعلق ہے وہ آپ میرا کوڑا میں کسی سے آپ پوچھ لیں کہ یہ کیسا آدمی ہے، باقی کسی آدمی کی میں ذمہ داری نہیں لیتا ہوں۔ یہ 3 محلے ہمارے بہت خراب ہوئے ہیں، ان 3 محلوں کی ذمہ داری ہمارے ذمہ ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو انشاءاللہ ہم جو بھی آپ کا یہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے آپ کو کسی قسم کا شکوہ گلہ نہیں ملے گا۔ آپ آئیں، پھر آپ رپورٹر بھی دیکھیں، کیمرہ بھی آپ کو دکھائے گا، انشاءاللہ ہم پورا تعاون کریں گے آپ کے ساتھ۔ اچھا، اگر کوئی حضرات ڈائریکٹ ان سے اپروچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، میں ان کا ٹیلی فون نمبر ابھی ان سے پوچھ کے آپ کو دے دیتا ہوں، اور اگر وہ خود آ کے اپنے ہاتھ سے دینا چاہتے ہیں اور ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس طرح سے کچھ کیا جائے، کیونکہ اگر خود آئیں پہلی دفعہ، ظاہر اکیلے تو نہیں آئیں گے، آپ 2-4 لوگوں کے ساتھ آئیں گے، ٹکٹ کا خرچہ ہے، آپ وہاں سے آئیں گے تو جو آپ وہاں کام کر رہے ہیں وہ آپ کا کام کا حرج ہوگا، کیوں نہ آپ وہاں بیٹھ کے پیسے کماتے رہیں، اور اس کے کیونکہ ہمارا اصل مقصد ایک یہ بھی تھا میرا اور ڈاکٹر شہناز ڈار کا کہ یہاں آ کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ کون لوگوں ایسے ہیں جن پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، جس میں ایک شیخ نسیم صاحب ہیں، اور اس کا جو اس رائے سے جو فاروق خان صاحب ہیں نارتھ امریکن مسلم فاؤنڈیشن کے، وہ بھی اس رائے سے اتفاق رکھتے ہیں۔ تو ایک طرح سے ہم نے آپ کو ایک شریف لوگ اور اچھی جو آرگنائزرز ہیں ان کا نام نسیم صاحب کی بات پہ ایک چیز اور مجھے یاد آئی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب یہاں مجھے ملے تھے جن کے اپنا ایگریکلچرل لینڈ تھا، ان کے اپنے ٹریکٹر سے اپنا بہترین گھر تھا، وہ کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتے تھے، اچھے خاصے پیسے والے تھے، ان کی ہر چیز چلی گئی، ان کے پیسے بھی جو بینک میں تھے وہ بھی چلے گئے، اس لیے کہ جو بینک یہاں تھا وہ بھی اڑ گیا، اور جو پیپرز ڈاکومنٹس تھے وہ بھی غائب ہو گئے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ صرف یہاں غریب لوگ ہی نہیں رہتے ہیں، یہاں اچھے کھاتے پیتے آپ جیسے لوگ بھی یہاں رہتے ہیں، اور صرف آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو خدا نخواستہ کینیڈا میں کچھ ایسی تکلیف ہوتی ہے یا نارتھ امریکہ میں، تو کل کو ہم بھی اللہ معاف کرے سڑک پہ آ سکتے ہیں۔ تو یہ صرف غریبوں کے لیے نہیں ہے، یہ امیر غریب اس میں سب شامل ہیں، اور سب اس وقت اچھے میرے پاس کچھ خواتین آئی ہیں جنہوں نے بلڈ ٹیسٹ کرانا تھا، جو ڈائبٹک، اس میں وہ لوگ مجھ سے انگریزی میں بات کر رہے تھے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں بڑے پڑھے لکھی خواتین بھی موجود ہیں، حجاب میں تھیں لیکن بہترین انگریزی بول رہی تھیں۔ تو بہرحال یہ میرا میسیج ہے کہ جہاں جتنی حد تک ہو سکے ان لوگوں کی مدد کریں۔